قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی کیا صفت ہو عمر کے لحاظ سے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو کہتے ہیں نا ایک ہی واقعہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں اصل میں کچھ لوگ تھے، ان کے ایک چچا زاد بھائی تھا، الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ تفسیر جواہر القرآن کے حوالے سے تتمہ نوع اول، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں، اپنی جانوں کے لیے مومن لقب پسند کیا، یہ وہ ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اپنی جانوں کے لیے لقب یہود پسند کیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا، والنصارى، اور نصرانی جو نصرانیت میں داخل ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو نصرانی تھے وہ لقب اپنے لیے پسند کیا، والصابئین، اور وہ جو صابی ہوئی ہے، یہ قوم مراد ہے جو ستاروں کی عبادت کرتی تھی، ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ نے اس جہان کو بنایا اور ستاروں کو مدبرہ بنایا، یہ تدبیریں کرتے ہیں کاموں کی، ہماری عبادت کرنا ستاروں کا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور یہ شرک، کفر اور بدبختی تھی جی۔ اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صابی وہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن صحیح بات ہے کہ یہ وہ مراد ہے جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور انہیں مدبر الامور سمجھتے تھے کہ ہمارا نظام چلانے والے یہ لوگ ہیں جی۔ آپ ایک اہم بات ذہن میں رکھنا، ابراہیم علیہ السلام جن میں مبعوث ہوئے تھے نا، وہ حذیفہ یہی لوگ تھے، والصابئین، صابی۔ اس کی میں دلیل دیتا ہوں کہ میں نے کہا یہ وہ ہے جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، تو معلوم ہوا وہ ستاروں کی بات کرتے تھے۔ اس لیے صابئین پہ اگر پہلے نہیں لکھا ہے تو آپ لکھ لو، یہ وہ قوم ہے جن میں ابراہیم علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے ان کی اصلاح کے لیے۔ اب چلیں جی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئی اور وہ لوگ جو نصرانی ہوئی، نصران کی جمع ہے جی، نصران کی جمع ہے، جس طرح کہ ندمان جی، اس طرح جمع ہے، جس طرح نصارا، ندا اور ندمان، تو نصارا نصران کی جمع ہے۔ باقی جو نصرانی کہا جاتا ہے تو یہ یا مبالغے کے لیے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ چلو جی، جو یہ ہے نا، جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور دن آخرت کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو مومن ہے وہ تو حقیقت میں من آمن باللہ والیوم الآخر ہے۔ باقی والذین ہادوا بھی ہو جائے من آمنا، نصارہ بھی ہو جائے من آمنا، والصابئین بھی ہو جائے من آمنا۔ معلوم ہوا یہودی یہودیت میں، نصرانی نصرانیت میں، صابی اپنی اس جماعت میں ابھی تک مسلمان نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، حقیقت میں وہ ادھر آ جائے پھر بات بنے گی۔
پھر عمل بھی اچھے کیے، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل اچھے کیے۔ اسی لیے ایمان اصل میں نام ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور اعمال بھی کرے، یہ ایمان کامل ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کیے اچھے، پس ان کے لیے بدلہ ہوگا ان کے رب کے ہاں، نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ دنیا سے جانے کے بعد کوئی غمناک نہیں۔ نوع ثانی بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 خباستوں میں سے پہلی خباست کا ذکر ہے۔ نوع ثانی بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 خباستوں میں سے پہلی خباست کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن مقدس یہودیت اور نصرانیت کا رد کرتا ہے، آپ دیکھیں۔ اور اس مسئلے میں اگر آپ چاہیں کہ مزید دسترس حاصل ہو، سمجھ ہو، تو پھر آپ تفسیر حقانی، جس کو فتح المنان کہا جاتا ہے، اس کا مطالعہ کیا کریں کہ وہ پہلے پاروں میں بہت رد کرتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا رد ہے، یہ نصرانیوں کا رد ہے۔ اور عمران خان کے جیالوں اور اس کو چاہنے والوں، یہ خبیث بھی یہودی ہے، سمجھی بات؟ اسے یہودی کہو، مرزائی کہو اور غیر مسلم کہو، یہ سارا انگریزوں کا ایجنٹ کہو، مرزائیوں کا ایجنٹ کہو، ساری چیزوں کا برا گلدستہ ہے۔ قرآن مجید یہودیت کا رد بہت زیادہ کرتا ہے۔ اسی لیے یاد کرو جب ہم نے پکڑا تم سے وعدہ اور اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، کرو وعدہ، ہم نے کہا پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، کیا مطلب عمل کرو اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اے بنی اسرائیل، پھر تم پھر گئے اس وعدے کے بعد، پس اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی، تم مومن ہو گئے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ، اے یہودیوں کی جماعت جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہو، تمہیں علم ہے جن لوگوں نے زیادتی کی تھی ہفتے والے دن میں۔ اللہ نے فرماتا ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھی، شرعا تیرتی ہوئی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا، لا تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، ان کی مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ تو انہوں نے ایک ہیلا بنا لیا، ایک ساتھ کھڈا کھود دیا، ہفتے کے دن ادھر مچھلیاں آتی اور یہ اتوار کو پکڑ لیتے، سفیان کو کھڑا کرو، اور یہ کیا کرتے، اتوار کے دن پکڑ لیتے اور کہتے ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، یہ ہیلا تھا، ہیلا۔ اس طرح کئی لوگ ہیلا کرتے، قرآن مجید کے ساتھ کچھ پیسے رکھے، 10 آدمی بیٹھ گئے، یہ 200 روپے ہے جی، اتنی نماز اس میت کی رہتی ہے، یہ میں نے تجھے دیا، تو بھائی آگے دے، وہ آگے دے، وہ 200 روپے کو 10,000 تک لے جاتے ہیں، یہ ہیلا کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، اس ہیلے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بات سمجھیے کہ نہیں، کئی علاقوں میں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں، تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی ہفتے والے دن میں، کہ منع کیا گیا تھا، کھڈا کھود کی، اس میں آ جاتی مچھلیاں، اتوار کو پکڑ لیتے۔ آج بھی کئی لوگ سود کا نام نفع رکھا ہوا ہے، سود کا نام۔ کل ایک عالمہ فاضلہ کسی کا ٹیلی فون آیا تو میں حیران ہو گیا کہ لوگ پڑھے ہوئے بھی ان میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ ذہن میں رکھنا، سود، اس کو نفع کہنا یہ کفر ہے، شراب کو دوا کہنا یہ بھی کفر ہے جی، اور جوئیے کو کہنا یہ تو ایک پرافٹ ہے یہ بھی کفر ہے۔ یہ سب ہیلے بہانے ہیں، اصل حق حق ہے، باطل باطل ہے، جائز جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے۔ ایک شراب کی بوتل اور اس پہ روئی افزا لکھ دو اور پھر کہو یہ روئی افزا ہے، وہ روئی افزا نہیں بنے گا۔ جتنے بینک ہے، میزان ہے یا کوئی ہے، سب میں سودی کاروبار ہے، سب سے گاڑی وغیرہ اور مکان لینا
یہ سب جو ہے سود کے زمرے میں آتا ہے۔ عین الربا، یہ عین الربا ہے۔ آپ سنو، بات ہیلے سے ہو رہی تھی۔ جن لوگوں نے زیادتی کی ہفتے والے دن کے بارے میں، پھر ہم نے انہیں کہا ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے، وہ بندر بن گئے۔ کوئی دیکھتا تھا تو روتے تھے۔ آج کل کئی لوگ کہتے ہیں نا جی آج سے پہلے بھی ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، یہ موجودہ بندر وہی چیز ہے۔ نہیں، اللہ کا قانون ہے، اگر کسی قوم کی شکل کو بگاڑا 3 دن کے اندر اس کو ختم کر دیا۔ وہ اسی وقت مر گئے تھے 3 دن کے اندر اندر۔ یہ کہنا کہ یہ موجودہ بندر اس نسل میں سے ہے، یہ غلط ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ابھی تو بات سنتے ہو نا، شاید آپ کو اتنی اہمیت نہ ہو، جب آؤ گے نا اپنے سٹیجوں پہ امام خطیب بنو گے، پھر فتنوں کو دیکھنا، پھر یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ بس ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے، پھر بنایا ہم نے اس سزا کو عبرت اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو بعد میں آئے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ خیال کرنا، نکال عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، عبرت بنانا، لیکن جب موعظہ کی باری آئی تو اس نقطے کو سمجھنا، یہاں متقین کا ذکر آیا ہے۔ عبرت بنانا تو برے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بچ جا عبرت، نشان عبرت بنا ہے فلاں، لیکن جب نصیحت ہوگی تو یہ متقین کے لیے ہوگی، پرہیزگاروں کے لیے ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، یہ دوسری خباثت ہے یہودیوں کی، دوسری خباثت۔ یاد کر جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے، تقدیم و تاخیر ہے۔ ان اللہ یامرکم پہلے آ گیا، اذ قتلتم بعد میں ہے، لیکن وہ پہلے ہے معنی کے لحاظ سے۔ لیکن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 2 واقع ہیں۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ مستقل واقعہ ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا یہ مستقل واقعہ ہے۔ تو آپ نے اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے، اکثر کے نزدیک یہ ایک واقعہ ہے، تقدیم و تاخیر ہے۔ اِذْ قَتَلْتُمْ ان اللہ یامرکم، پھر اس کی میں وجہ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے نہیں، 2 واقع ہیں، ان اللہ یامرکم علیحدہ، بات ختم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ علیحدہ، ربنا تقبل منا۔ الرحمن الرحیم۔ یاد کر جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ ذبح کرو تم ایک گائے۔ ہمارا چونکہ مقصد لفظی ترجمہ، مختصر تفسیر، تو لفظی ترجمے پہ بہت توجہ دیا کرو۔ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا پکڑتا ہے تو ہمیں مذاق کرتا ہے؟ توجہ کرنا، شاید بعد میں پھر بات یاد نہ رہے تو ابھی یہ بات سن لینا۔ ایک ہوتا ہے استہزاء، ایک ہوتا ہے مذاق۔ میرے آقا علیہ السلام مذاق کرتے تھے، مذاق سنت ہے۔ میرے پنڈی گھیب والے استاد حفظ اللہ فرماتے تھے کہ مذاق کرو جس سے کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، یہ مذاق ہے۔ اور استہزاء یہ ہوتا ہے کہ ایسا مذاق کرنا جس سے کسی کی عزت مجروح ہو، تو وہ نہیں کرنا۔ اس لیے اتتخذنا ہزوا ہے، مذاق نہیں ہے۔ میرے خیال میں بات سمجھ لی ہوگی۔ میں اگر طالب علموں سے استہزاء کروں، طالب علم آپس میں استہزاء کریں، ہم دوست کے ساتھ استہزاء کریں جس سے اس کی حقارت مقصود ہو، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور مذاق خوش طبعی کے لیے یہ بات کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذاق۔ تو پہلے تو یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے، استہزاء اور ہے اور مذاق اور ہے جی۔ اور مذاق
کو مذاق بھی کہتے ہیں، ذوق سے ہے، ذوق سے۔ کہنے لگے کیا تو پکڑتا ہے ہمیں مذاق؟ فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ ہوں میں جاہلوں سے، ایسے مقام پہ ایسا استہزاء کرنا تمہارے ساتھ، یہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ چونکہ یہاں میں نے کافی تفسیریں دیکھی ہیں اور اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، میرا کام ہی یہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ عملیات وغیرہ ایک ثانوی حیثیت ہے، وہ بھی ایک ضرورت ہے، کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ بچوں کو سکھایا، وفادار شاگردوں کو یا قابل شاگردوں کو سکھایا۔ استاد مولانا جمیل صاحب بہترین عامل ہے الحمدللہ، مولانا رفیق صاحب خضری والے بہترین عامل ہے، قاری ریاض صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ قاسم کے والد صاحب رحم اللہ بہترین عامل تھے۔ تو وہ اپنی جگہ پہ چیز ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ ہوں میں جاہلوں سے، یعنی ایسے مقام میں مذاق کرنا، ویسے نہیں، فرمایا ایسے مقام پہ ایسے مذاق کرنا یہ جاہلوں والا کام ہے، یہ جاہلوں والا، یہ استہزاء ہے، اور میں ایسے نہیں کر سکتا۔ یہ مقصد ہے حضرت کے کہنے کا، اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ میں جاہلوں سے ہوں، یہ جہالت والا کام ہے کہ ایسے مقام پہ استہزاء کرنا۔ تو مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے استہزاء مذاق میں فرق، ہمارا مطالعہ الحمدللہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، میرا وہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے اشتہار ہے بڑا تحقیقی ہے، آخر مطالعہ کر کی چیزیں ملتی ہیں، توجہ کرنا، مطالعہ کر کی چیزیں ملتی ہیں، ایسے تو نہیں ملتی۔ تو ذل الرحمان صاحب یا عطا الرحمان صاحب جامع صدیقیہ میں پڑھتے تھے، تو ایک ساتھی نے کہا یار تیرے والد کا ہم نے اشتہار دیکھا ہے قربانی والا، مسائل، فضائل اور جانوروں کے عیوب پہ تحقیق، تو ہم نے تو یہ سمجھا تھا تیرے والد صاحب صرف تویز لکھتے ہیں، وہ تو یہ تحقیق بھی رکھتے ہیں جس طرح یار باتیں کرتے۔ رات میں نے ایک عالم سے پوچھا دور حدیث والے سنو، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اس چیز کا نہیں پتا، تو میں نے کوئی تکبر فخر نہیں کیا، میں نے انہیں کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ 194 میں پیدا ہوئے، 62 سال عمر پائی، 156 میں 256 میں جا کے فوت ہوئی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں ایک عبارت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرو، صدق حمید النور، لفظی معنی ہے، اور حدیث والے آپ سن لینا پھر بیان کرو۔ صدق حمید النور، سچ کہا حمید نے کہ نبی علیہ السلام نور ہدایت ہے، بشر ہیں لیکن نور ہدایت ہے۔ تو میں نے اس کو کہا صدق حمید نور، میں نے کہا صدق ابجد کے لحاظ سے اس کے ان سے نکالو تو صدقہ بنتا ہے 194، تو صدقہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کا سن پیدائش آ گیا، اور حمید ان کا ابجد کے لحاظ سے انسا نکالو تو یہ 62 بنتا ہے، تو پہلے پیدائش صدقہ اس کے 194 ہے، پھر آگے جناب حمیدن یہ 62 سال عمر ہے مراد، اور نورن یہ 256 بنتا ہے، کتنا بنتا ہے؟ تو اس میں 256 ہجری میں ان کی موت کا ذکر ہے، تو عالم بہت خوش ہوئی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں، ہم بھی ہر وقت دفتر میں، گھر بھی کتابیں ہیں، بیٹھا رہتا ہوں تو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو آپ کی امانت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے صدق حمید نور، تو لفظی ترجمہ ہے سچ کہا حمید نے کہ میرے آقا نور ہدایت ہیں، لیکن پھر وضاحت کرو صدقہ کا ابجد کے لحاظ سے، جس طرح 786 92
92، میرے نام حبیب الرحمان کے عدد ہے 351، اس طرح سب نکالتے ہیں۔ تو صدقہ کا چونکہ ابجد کے لحاظ سے نکلتا ہے 194 اس میں پیدا ہوئی ہے۔ حمیدن اس کے نکلتے ہیں 62، تو یہ عمر کا لحاظ ہے کہ آپ کی عمر 62 سال تھی، اور فوت ہوئی ہے 256 میں، تو نورن اس کے ابجد کے لحاظ سے ان سے نکالو تو کتنا بنتا ہے 256۔ میرے خیال ہے آپ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس لیے یہ بڑی ایک علمی بات ہے، ہزاروں لوگوں کو پتہ ہوگی یا نہیں، تو مجھے ملی مطالعہ کرنے میں، غوطہ لگانے میں، تو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو عالم اس بات سے بہت خوش ہوئے، دعا کرو اللہ بھی خوش ہو۔ صدقہ حمید نور، صدقہ میں 194، حمید میں 62 اور نور ان میں 256، یہ یاد کر لو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چلو جی، قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کی کیا صفت ہو عمر کے لحاظ سے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو کہتے ہیں نا ایک ہی واقعہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں اصل میں کچھ لوگ تھے، ان کے ایک چچا زاد بھائی تھا، مال و دولت زیادہ تھا، اولاد کوئی نہیں، اسے قتل کر دیا تھا، اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ تو ایک ہی واقعہ ہے، صرف تقدیم و تاخیر ہے، اس کو مقدم اس لیے کیا کہ یہودیوں جو تمہارے دل میں گائے کی عظمت ہے اس کو نکالو، ذبح کرو، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور حضرت جا کے بیٹھو، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے نہیں، دو واقعے ہیں، حکم دیا گائے کو ذبح کرو، اس کی عظمت کو نکالو، جو تو کہ آج بھی گائے کو نہیں ذبح کرتے، عظمت ہے ان کے دل میں، تو اس لیے حکم دیا۔ اور پھر اگلا واقعہ علیحدہ ہے، ہاں پھر حضرت شیخ فرماتے یہ ہو سکتا ہے ادھر گائے کا حکم یہ 40 سال انہیں نہ ملی، آخر مل گئی، ادھر اتفاقاً وہ واقعہ پیش آ گیا، تو پھر اس کو ساتھ ملا کے فرمایا اس کی جسم کے ساتھ لگاؤ نا اس نفس کو، تو وہ جاگ پڑے گا، زندہ ہو جائے گا، بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ تو یہ جو بات ہے، پھر اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ 40 سال اس کی جو لاش ہے، میت ہے، وہ پھر اسی طرح پڑی رہی، قتل کر کے جو 40 سال نہیں ملی گائے انہیں، اس پہ پھر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ یہی ہے کہ یہ دو واقعے ہیں، اتفاق ایسے ہوا کہ جب گائے ملی اس وقت ادھر قتل ہوا، نہ یہ کہ میت پڑی رہی 40 سال بعد میں۔ کوئی ذہن میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو کتنے واقعے ہیں یہ؟ دو واقعے۔ اب سنو، گائے کو ذبح کرو، اس کی عظمت نکالو۔ فرمایا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ گائے ہو نہ پتلی دبلی ہو، بچی بوڑھی، لا فارز، ان کا کیا معنی کرتے ہو پہلے؟ نہ بوڑھی، ولا بکر، اور نہ بچی، کئی معنی کرتے ہیں بن بیائی، تو گائے کی تو شادی کوئی نہیں ہوتی، بیل کی یہ نہیں، وہ یہ ہے کہ چھوٹی بچی ہو، ابھی اس قابل نہ ہو کہ بچے جنے، ولا بکرون، اور نہ چھوٹی ہو، اوان بین ذالک، سلمان وغیرہ کے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اوان کہتے ہیں جس نے بڑے بچے جنے ہوں، جس گائے نے، اسے کہتے ہیں اوان، اوان، اور عام اس کا معنی ہے نصف، بین ذالک، بین مضاف ہے، اور ذالکا یہ مفرد ہے۔ اعتراض ہوتا ہے کہ بین تو وہاں ہوگا جو کم از کم دو چیزیں ہوں، تو ذالکا تو مفرد ہے، تو جواب ہے ذالک سے مراد چونکہ فارز اور بکر ہے، دو ہے نا، اور ویسے بھی ایک کی طرف بھی بین ذالکا یہ مضاف ہوتا رہتا ہے، بڑی علمی بات ہے، ذرا سمجھنا۔ اوان النصف، بین ذالکا درمیان، تو درمیان تب کہنا پڑے گا کم از کم دو چیزیں ہوں، ذالکا تو مفرد ہے، تو جواب ہے ذالکا سے مراد فارز اور بکر دو ہیں، اس لیے بین کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ حذیفہ سمجھیے بات۔
اب جو ہے نا آوان ان کا بے نہ کر، جب میں نے دیکھا پھر سلیمان کا قرآن مجید دیکھا کہ شاید لکھنے میں غلطی ہو گئی، پھر غالباً داؤد کا قرآن مجید دیکھا، تو پھر میں نے تفسیریں دیکھی، مجھے نہیں ملا، تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ یا مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی یا طالب علموں نے غلط لکھ لیا۔ میں تفسیریں دیکھتا رہا، آخر تفسیر قرطبی میں مل گیا، قال مجاہد، اس نے کہا کہ آوان کا بہنا یہ بھی ہوتا ہے، ایسی گائے، ایسی مادہ جو بہت بچے جنے، اس لیے عام میں نے اس کا آوان ان کا نصف ہی کریں گے، لیکن یہ جو ہماری تفسیر میں آوان ان کا معنی لکھا ہے کیا بچے، تو وہ تفسیر قرطبی کا حوالہ ہے، وقال مجاہد، اس میں آگے پڑھ لینا۔ چلو جی یہ علمی بات تھی۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا، کرو ذبح گائے۔ کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے اس کا کلر کیا ہو، ما لونہا، ہیلے اس کا رنگ کیا ہو۔ فرما بے شک وہ اللہ کہتا ہے وہ گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع لونہا، گہرا ہو رنگ اس کا، زرد بھی گہرا، خوش کرے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو، ان کو حیران کر دے۔ کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے وہ کیسی ہو، وہ کام والی ہو یا پانی اس پہ لایا جاتا ہو۔ بے شک گائے ہم پہ مشتبہ ہو چکی ہے، گائے ہم پہ مل گئی۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو البتہ راہ راست پہ چلنے والے ہوں گے۔ اب ذرا اگر پہلے کوئی گائے ذبح کر دیتے وہ ہو جاتی، لیکن اعتراض، ہیلے، حجتیں، نقصان یہ ہوا کہ اتنی سختی ہو گئی ان۔ فرمایا بے شک وہ کہتا ہے کہ گائے ہو نہ پتلی دبلی ہو کہ پھاڑا ہو زمین کو، ہل جوتی گئی ہو، اور نہ پلایا ہو کھیتی کو کہ پانی لایا گیا ہو، مسلمۃ، ٹھیک ٹھاک ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ تلاش کرتے رہے، آخر ایک آدمی کے پاس ملی جو ماں کا فرما بردار تھا، اس کا والد، اس نے اس کے لیے چھوڑ دی جنگل میں، اللہ کے نام پہ بڑا ہوا، اسے مل گئی۔ اس نے کہا میں دوں گا جب سارے چمڑے میں سونا بھر کے دو گے، انہیں دینی پڑی۔ تو ماں کے فرما برداری کا یہ اثر ہوتا ہے، رب کائنات دنیا کے اعتبار سے بھی نوازتے ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی نوازتے ہیں۔ یہ تو ایک اتفاقاً بات آ گئی۔ پھر انہوں نے ذبح کیا، اور یاد رکھنا یہاں صوفی لوگ کہتے ہیں کہ گائے کا رنگ کیا تھا، زرد۔ انسان کا جو نفس ہے نا، نفس، اس کا بھی رنگ زرد ہے۔ اللہ فرماتے انہوں نے گائے کو ذبح کیا، اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، تم اپنے نفس کو ذبح کرو، قد افلح من زکاہا، من زکاہا۔ جو اللہ شاہ صاحب بخاری مانا کرتے ہیں اس نفس کو ذبح کر دو، کیا مطلب؟ اس پہ کنٹرول کر لو، اسے گھوڑا بنا لو، اس پہ سوار بن جاؤ، اس کے پیچھے نہ چلو، یہ تمہارے پیچھے چلے۔ یہ کہے گوشت کھانا ہے تم کو دال، یہ کہے فلاں کام کرنا نہیں کرنا، ہم نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کو ایسا گھوڑا بنا لو نفس کو کہ اس پہ بیٹھ جاؤ، اب شکار کرو، انشاءاللہ تم شیطانوں کو مارو گے اور جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ علمی بات سمجھیے کہ نہیں؟ آج میں ایک رکوع پڑھاؤں گا کیونکہ باتیں مشکل ہیں انشاءاللہ۔ کہنے لگے اب لایا ہے تو حق کو، فذبحوها، پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، اور نہیں تھے قریب کے کرتے۔ یہ اگر انشاءاللہ نہ کہتے نا انشاءاللہ تو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوتے رہتے، انشاءاللہ کی برکت سے پھر انہیں مل گئی۔ یقین کے ساتھ اگر خربوزہ تربوز ذبح کرنے لگو تو پہلے پڑھ لیا کرو فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا تجربہ ہے کہ وہ چیز میٹھی نکلتی ہے، وہ تو ٹھیک، ورنہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، حضرت کے تجربے کی بات ہے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، چونکہ مشکل ہے نا، اور صابی ہوئے، جو ایمان لایا اللہ اور دن آخرت کے ساتھ اور عمل کیے اچھے، بس ان کے لیے ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے ہاں، نہ خوف ہوگا ان پہ دنیا میں اور نہ غمناک ہوں گے دنیا کو چھوڑنے میں۔
یاد کرو جب ہم نے پکڑا تم سے پکا وعدہ اور اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، ہم نے کہا پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر گئے تم بعد اس کے، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پہ اور اس کی رحمت، البتہ ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، اور البتہ تاکہ تم نے جان لیا یہودیوں ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی ہفتے والے دن میں، پھر ہم نے انہیں کہا ہو جاؤ تم بندر ذلیل ہونے والے، پھر ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو اس کے بعد تھے، اور نصیحت متقین کے لیے۔ یاد کر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، اس کی عظمت تمہارے دل میں ہے، نکل جائے گی ذبح کرو۔ کہنے لگے کیا تو پکڑتا ہے ہمیں مذاق؟ فرمایا اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یہ کہ میں جاہلوں سے ہوں، ایسا استہزاء میں نہیں کرتا۔ کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے اس کی حالت اور صفت عمر کے لحاظ سے کیسی ہو۔ فرمایا بے شک وہ کہتا ہے کہ گائے ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اس کے درمیان ہو، بس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے اس کا رنگ کیا ہو، کلر کیا ہو۔ فرمایا بے شک وہ کہتا ہے گائے ہو زرد رنگ کی، فاقع اللونہا، گہرا ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کرے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو۔ آج کل کئی لوگ اللہ انہیں خوش رکھے وہ کہتے ہیں اللہ کرے ساڑی شادی اتھو ہوئے کہ عورتہ دیکھن نہ تے ان تسر الناظرین، خدا دے بندیا ایک گائے دی ذکر رہے تھے، بیوی دے ذکر نہیں۔ اللہ سب نو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طبعاً جڑا نا میں اور حذیفہ دے والد صاحب اور ایک اور میرے دوستوں مولانا حسین احمد مدنی، ایک اور استاد خان محمد صاحب، اسی سارے ہم اثر اور کلاس فیلو رہے ہیں کچھ سب کچھ، اسی طبعاً مذاقیہ شغلیہ، اس واسطے اگر ایسی کو گل آنی تو اس کو محسوس نہ کیے کرو کہ ساتھی دا ذہن کے لئے تسر الناظرین میری بیوی، او خدا دے بندیا تسر الناظرین تا کہنے کس نو گائے نو اس دی بات ہو رہی، تیری بیوی دی بات نہیں ہو۔ کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بیان کرے ہمارے لیے کیسی ہو وہ گائے، کام کرنے والی یا پانی لانے والی۔ بے شک گائے ہم پہ مشتبہ ہو چکی ہے، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو البتہ راہ راست پہ چلنے والے ہوں گے۔ قاضی شمس الدین علیہ الرحمت بہت سختی کرتے تھے اس بات میں کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ نہ چھوڑا کرو۔ کئی لوگوں کی عادت ہے بھئی انشاءاللہ کا اہتمام التزام کرنا ہے، انشاءاللہ میں ایسے کروں گا، ایسے نہیں کہ انشاءاللہ چھوڑ دیا۔ بہرحال فرمایا بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو نہ پتلی دبلی ہو کہ پھاڑا ہو زمین کو، نہ پلایا ہو کھیتی کو کہ پانی اس کے ذریعے دیا گیا ہو، ٹھیک ٹھاک ہو نہ اس میں کوئی داغ ہو۔ کوئی کریم لے کے نا 40 دفعہ اس پہ پڑھو مسلمت اللہ شیعت فیہ، پھر دم کر دو، اگر اللہ کو منظور ہوا تو چہرے پہ داغ ہے یا کوئی دھبے ہیں تو اللہ پاک صاف فرما دے گا۔ کل میری جب بہو آئے گی تو بجائے انہیں میک اپ کرنے کے اور ان کی علاج کرانے کے یہ وظیفہ اختیار کرنا کہ ان کے لیے کریم لے آنا، خود پڑھ کے دے دینا، کہو لگاؤ۔ اب جب تم دیکھو گے گھر آؤ گے تو یوں محسوس ہوگا کہ یہ گلو نہیں بیٹھی ہے بلکہ یہ تو کوئی جنت کی حور بیٹھی ہے، اور آنے والا اسجد ہوگا تو بیوی سمجھے گی اگر اس صابر کے ساتھ منہ دھویا کہ یہ تو فرشتہ ہے اور میں حور ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نہ پلایا ہو کھیتی کو مسلمت ٹھیک ٹھاک ہو، لا شیعت فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو، سختی خود کی نہ کرائی۔ قال اللہ نجیت بالحق، کہنے لگے اب لایا ہے تو حق کو، باقی وجہ سے جیتا متعدی بن گیا، اب آیا نہیں اب لایا ہے تو حق کو، یہ میں نہ کریں گے۔ فذبحوا، پس انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، پٹھان میں نہ کرتے خوچے ذبح کر دیا۔ فذبحوا، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون،
نہیں قریب تھے کہ وہ کرتے قادو افعال مقاربہ میں سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لخدمة الدين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انزل علينا ماء مباركا، اللهم انزل علينا ماء مباركا۔ اللہ جتنے لوگ آج تک فوت ہو گئے اللهم اغفرهم، اللهم ارحمهم، اللهم اعزهم من عذاب القبر، اللهم ادخلهم في جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحان